الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی پڑھ لیں اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة بلند آواز سے پڑھ لیجئے درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو الحمدللہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اس سال پھر ہمیں حج بیت اللہ کی زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی اور وہاں سے وقت پر واپسی ہو گئی ورنہ جس فلائٹ سے ہم آ رہے تھے وہ فلائٹیں کینسل ہو گئیں اور یہ کہا جانے لگا کہ صاحب یہ تو اکتوبر کے شروع میں شاید فلائٹیں جائیں گی لیکن صاحب عرس کا فیضان تھا کہ انہوں نے وقت پر یہاں بھیج دیا فلائٹ مل گئی الحمدللہ اس عرس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اللہ کا رسول اپنے در پہ بلا لیتے ہیں انسان وہاں خود نہیں جاتا پتہ نہیں کتنے لکھ پتی کروڑ پتی لوگ ہیں
جن کو ابھی تک حج کی سعادتی توفیق نہیں ہوئی ہے، اور بعض ایسے غریب ہیں جن کے بعد دھیلا بھی پاس نہیں ہوتا اور سرکار اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کی شان یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 60 حج کیے تھے، 60 حج۔ جب 60ویں حج پر پہنچے تو سوچنے لگے کہ اے علی بن موفق، ایک دفعہ حج کر لے کافی ہے، 2 دفعہ کر لے کافی ہے، تو نے تو 60 حج کر لیے ہیں، اور وہ بھی اس زمانے کا حج، کئی 100 سال پہلے کا حج۔ خچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، لق و دق صحراؤں میں سے، جنگلوں میں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، کئی دن سے فاقے کر کے جاتے تھے، پھر کہیں جا کے پہنچتے تھے۔ دل میں ایک دن خیال آیا علی بن موفق کے، اے ابن موفق، 60 حج کر لیے تو نے، بس کافی ہے، اتنی محنت کر کے تو آتا ہے، اتنے پاپڑ پیل کے تو آتا ہے، اتنی مصیبتیں اٹھا کر تو آتا ہے، 60 حج کر لیے بہت ہے۔ یہ ابھی ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے حرم شریف کے اندر آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو غیب سے آواز آئی، اے علی بن موفق، تو اپنے گھر کے اندر جب کسی کو دعوت دے کر بلاتا ہے تو اپنے پیاروں کو بلاتا ہے، اپنے محبوبوں کو بلاتا ہے، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں تو اسی کو بلاتے ہیں جو ہمارا دوست ہوتا ہے۔ یہاں آنے والے کو اپنی وقت فرخندہ پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے اپنے گھر کے اندر بلانے کے لیے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ حج کی سعادت عطا کرتا ہے۔ ایسا ہو دیر نہیں کرنی چاہیے، ابھی تو یہ کام رہتا ہے، ابھی تو بچی کی شادی رہتی ہے، ابھی تو فلاں کام رہتا ہے، ابھی تو فلاں کام، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ سب سے پہلے آدمی حج کے لیے جائے، جو حج نہیں کرتا اور اس پر حج فرض ہو گیا ہے، سرکار اتنے ناراض ہوتے ہیں، اس سے اتنے ناراض ہوتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو اگر حج کے لیے نہیں آتا ہے استطاعت کے بعد وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اللہ، قیامت کے دن یہی تو ایک آسرا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، امتی ہونے کی وجہ سے سرکار نگاہ کرم فرمائیں گے۔ چاہیے جس پر حج فرض ہے کہ حج کے لیے فوراً جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حج پر جاتے ہیں ایسی نہیں بلایا جاتا، اصل میں وہاں بلا کر بہت سے سبق دینے مقصود ہوتے ہیں۔ اور کیا کیا سبق ہیں؟ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، وہ پڑھیں آپ، کتاب اس حج۔
جس کے صاحب رحمۃ اللہ نے حج کے فوائد بیان کیے ہیں کہ وہاں جا کر کیا کیا ظاہری، باطنی اور روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی نکتہ ہے، اس لیے بھی بلایا جاتا ہے وہاں کہ انسان وہاں جا کر ان مقامات کو دیکھے جو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یادگار ہے، اور غور کرے کہ ابراہیم کون تھے. ابراہیم کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا. اللہ، اتنی مخلوقات میں سے، اولین و آخرین میں سے اللہ نے حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا، ان کو اپنا خلیل بنایا، خلت کا تاج ان کے سر پر سجایا، ان کو اپنا خلیل، اپنا دوست فرمایا. کیوں؟ وہ کیسے اللہ کے دوست بن گئے؟ یہ دکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے حاجیوں کو، آؤ دیکھو ان جگہوں پر دیکھو اور وہ ان واقعات کی یاد تازہ کرو کہ ابراہیم نے کس طرح ہماری رضا حاصل کی تھی جس کی وجہ سے وہ خلیل بن گئے. صفحہ مروہ پہ ہم جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، وہاں بھی یاد دلایا جاتا ہے واقعہ حضرت ابراہیم کا. خلت ایسے نہیں مل گئی. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، اپنا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، چند دن ہوئے، فرمایا اس کو لق و دق صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ اکیلے. حضرت ابراہیم خاموشی کے ساتھ حضرت حاجرہ اپنی زوجہ محترمہ کو اور حضرت اسماعیل کو چھوٹے سے گود کے اندر ہیں، دودھ پیتے، چھوڑ کے جانے لگے خانے کعبہ کے پاس. کچھ نہیں، لق و دق صحرا تھا، کوئی نہ آدم ذات تھا، نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا. حضرت حاجرہ پوچھتی کہاں چھوڑ کے جا رہا ہو اس لق و دق صحرا کے اندر؟ کچھ جواب نہیں. اچھا یہ تو بتا جاؤ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہاں رب کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہو. کہنا پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے، جس کے حکم سے چھوڑا ہے وہی ہمارا کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا، بندوبست کرے گا. اس لق و دق صحرا کے اندر امتحان تھا جس کو بڑی دعاؤں سے حاصل کیا تھا، جس بیٹے کو، اسماعیل کو، اس کو چھوڑ کر چل دیے. لق و دق صحرا کے اندر موت کے حوالے کرنا تھا، لیکن نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا. امتحان تھا، اس امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے. اللہ نے وہاں آب زمزم بھی پیدا کر دیا، وہاں پھل بھی آ گئے، حضرت ابراہیم کی دعا بھی قبول ہو گئی، وہاں قبیلے بھی آنے شروع ہوئے، وہاں بستی بھی بس گئی، اور ایک سے ایک اعلیٰ پھل وہاں آج تک موجود ہے، قیامت تک آتے رہیں گے. حضرت ابراہیم کا امتحان تھا کہ اس وقت تک صحرا کے اندر ہماری رضا حاصل کرنی ہے، رضا حاصل کر لی، اپنے لخت جگر کو چھوڑ گئے. پھر امتحان ہو گیا، جب بڑا ہو گیا اسماعیل، اور کتنا بڑا ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ. جب حضرت اسماعیل اب اتنے بڑے ہو گئے، اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، جب اس عمر کو پہنچ گئے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اس کو ہماری راہ میں قربان کر دو، ذبح کر دو اس کو. یہ کیوں کہا فلما بلغ معه السعي؟ اتنا بڑا جب بچہ ہو جائے، دوڑنے کے قابل ہو جائے، تو ماں باپ کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس بچے سے. اب حضرت ابراہیم کے دل میں محبت عروج پر تھی اپنے بیٹے اسماعیل کی. پھر امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھیں ہم زیادہ پیارے ہیں یا ہمارا بیٹا زیادہ، اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے. حکم ہوتا ہے ذبح کر دو ہماری راہ کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، بیٹے سے پوچھ رہے ہیں اے بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا خیال ہے تیرا، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹا کہتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان جو حکم ہوا اس پر عمل کیجئے، دیر مت کیجئے، ذبح کر دیجئے مجھے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے.
اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، وہاں شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں، پھر آگے بہکاتا ہے، پھر دھتکارتے ہیں، پھر آگے بہکاتا ہے، پھر دھتکارتے ہیں۔ وہ تینوں جگہ اللہ نے یادگار بنا دی ہیں۔ حاجیوں کو کہا ہے کہ جب بھی تم آؤ یہاں رنگے جمار کو، یہاں شیطان پر 7 کنکریاں مار کے ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرو۔ حج کا یہ مقصد ہے، حضرت ابراہیم کی قربانیوں کو یاد دلانا ہے کہ انسان اللہ کا پیارا ایسی مفت میں نہیں بن جاتا۔ وہ خلیل جو بنے، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے ایسے ہی نہیں بن گئے۔ قربانی دی تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، بیٹے کو کہاں، بیٹے کو قربان کر دیا انہوں نے۔ سبق ہے، جاؤ اور وہاں جا کر سبق حاصل کرو۔ اگر تم بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تم بھی اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے اولاد کو جب بھی قربانی کا وقت ہے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرو۔ تو یہاں تو بیٹا بھی نہیں مانگا جا رہا کہ بیٹے کو قربان کرو، یا تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے دینی کام کے لیے کچھ خرچہ کر دو، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے کم لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر نکالتے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جو حج کے اس پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساستانے پر کتنا کام ہوا ہے، بچوں کے لیے رہنے کو جگہ نہ تھی، الحمدللہ 18 19 20 کمرے اوپر بن گئے، ان کے رہنے کے لیے جگہ ہو گئی، نیچے پڑھانے کے لیے جگہ نہیں تھی، نیا ادارہ کھل گیا الحمدللہ بچوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے، الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا۔ یہ سارے کام ہو رہے، مسجد پہلے نہیں تھی، مسجد بن گئی الحمدللہ، مسجد کے محراب کا کام تھا کئی لاکھ روپے کا، وہ کام ہو گیا الحمدللہ۔ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اس فلسفے کو سمجھا، حج کے فلسفے کو، اور اس پر عمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال قربان کر رہے ہیں اللہ کی راہ۔ لیکن اس سے زیادہ سخت وقت جب آتا ہے امتحان، وہاں ہمارے بڑے بڑے محبت کرنے والے بھی ہار جاتے ہیں، اور وہ امتحان کا وقت کم آتا ہے جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ دے دو، بڑے وعدے ہوتے ہیں، بڑے وعیدیں ہوتی ہیں۔ ارے صاحب پیر صاحب کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو یہ منصب دیا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی منصب نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہے۔ کیوں آئے ہم سیاست کے اندر؟ صرف اس لیے کہ وہاں پہنچ کر اس پارلیمنٹ کے اندر جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، جہاں دین کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جہاں ختم نبوت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، جو تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اس ایوان کے اندر پہنچ کر ان سازشوں کا وہاں مقابلہ کیا جائے۔ صرف مقصد یہ ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں، ورنہ اس منصب سے بڑھ کر تو کوئی منصب نہیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی عزت نہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ کو ہاتھ پیر چومنے والے موجود ہیں، لیکن صرف اس لیے جاتے ہیں اور اس کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب ہار گئے، نہیں، اس ہار کے اندر بھی اللہ نے ہماری جیت رکھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ کربلا کا سبق ہے۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر یہی مہینہ ہے نا امام علی مقام کا، بظاہر تو ان کو شکست ہوئی تھی، یزیدی فوجوں نے ساری فوج کا صفایا کر دیا، حضرت امام کے چھوٹے چھوٹے لخت جگروں کو شہید کر دیا، جوانوں کو شہید کر دیا، اور محمد کو شہید کر دیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، ان کو شہید کر دیا، خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور وہ مستورات کہ جن کا آنچل بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، ان کو قیدی بنا لیا گیا، اور قیدی بنا کر بازار میں پھرایا گیا، کوفے کے بازاروں کے اندر سے لے جایا گیا، سب دیکھ رہے ہیں۔ نبی کے گھرانے کی بیٹیاں جن کا آنچل بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا،
بیڑیاں پہنا کر بازار کے اندر ان کو لے جایا جا رہا ہے. بظاہر تو شکست تھی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے جام شہادت نوش کر لیا، جو باقی بچے تھے وہ قیدی ہو گئے تھے. لیکن نہیں، حضرت امام علی مقام نے یہ سبق دیا کربلا کے میدان کے اندر کہ دین حق کے لیے، نانا جان کے دین کے لیے اپنی جانوں کو دے دینا، اپنی آبروں کو قربان کر دینا، در حقیقت یہی کامیابی کہلاتی ہے. یہ جیت نہیں ہے کہ عہدہ کوئی مل جائے. امام علی مقام کے لیے عہدہ تو موجود تھا. یزید نے آفر کی تھی جب آپ مدینہ منورہ میں تھے، گورنر کو بھیجا مدینہ منورہ کہ جاؤ حضرت امام حسین سے کہو جتنی دولت چاہیے آپ کے قدموں پر حاضر ہے، جو عہدہ چاہیے آپ کے لیے حاضر ہے. لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیے، اور میں اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ نانا جان کے دین کو میں بیچ نہیں سکتا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 5,000 روپے 500 روپے پر اپنا ایمان اور دین بیچ دیتے ہیں. رات کو وعدہ کرتے ہیں کہ صاحب دیں گے نظام مصطفیٰ کے لیے. ارے ہمیں نہیں چاہیے ووٹ، نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ چاہیے، اللہ کے دین کا نظام لانا ہے اس کے لیے ووٹ چاہیے. وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں دیں گے صاحب ووٹ، اور صبح جب پرچی کے ساتھ 5,000 پہنچ گئے گھر میں تو بدل گئے، 6,000 پہنچ گئے تو بدل گئے، پتہ چلا ووٹ کسی اور کو دے دیا. ارے 5,000 پر بکنے والوں، کربلا کے شہزادے سے سبق حاصل کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروڑ روپے کی آفر ٹھکرا دی، سونے اور چاندی کی آفر ٹھکرا دی، بڑے سے بڑا عہدہ ٹھکرا دیا انہوں نے. لیکن کسی فاسق و فاجر کو ووٹ دینا آپ نے گوارا نہ کیا. یہ بیعت کرنا اس وقت ووٹ دینا ہوتا تھا جس طرح آج ہم یہ ووٹ دیتے ہیں، اس وقت بیعت کر کے ووٹ دیا کرتے تھے. امام علی مقام نے بیعت نہیں کی، ووٹ نہیں دیا، سب سارا گھرانہ قربان کر دیا. لیکن کسی ظالم اور جابر کو ووٹ دینے میں آپ نے گوارا نہ کیا. آج ہم اور آپ 5,000 روپے کے اندر 500 روپے کے اندر بک جاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کربلا کے واقعے سے سبق حاصل کرو. حاجیوں جاؤ، حضرت ابراہیم کی سنت کو تازہ کرو، ان کے مشن کو تازہ کرو، دین کی خاطر، نظام مصطفیٰ کی خاطر پیسے کوئی لالچ دے ٹھکرا دو اس کو. لیکن یاد رکھو نظام مصطفیٰ پر سودا کبھی نہ کرنا. یہ سبق ہمیں دیا جاتا ہے، لیکن افسوس ہم اس سبق کو بھول کے وہاں سے آ جاتے ہیں. کاش کے سبق پر عمل کرتے آج تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا. ہم نے تو عرض کی حضور کی بارگاہ میں جا کر، حضور سے فریاد کی یا رسول اللہ کرم فرمائے پاکستان میں اسلام کا بول بالا کر دیں، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. اور حضور کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جو زبان سے نکل جائے جو مانگ لے حضور وہی عطا فرما دیتے. حضرت شیخ اقتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کئی دن کے سفر کے بعد پہنچے مدینہ منورہ کے اندر. لمبا سفر تھا، اونٹوں پر، گھوڑے پر، بھوکے پیاسے تھے. روضہ رسول پر حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دن سے کھانا نہیں ملا. اور اسی کے اندر غنودگی چھا گئی، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، غنودگی چھا گئی. جب آنکھ بند ہوئی تو سرکار روٹی لے کر خود تشریف فرما ہو گئے. اقتا کو روٹی دی، فرمایا لو بھوک لگ رہی ہے روٹی کھاؤ. روایت میں آتا اقتا نے اسی وقت بھوک میں وہیں روٹی کھانی شروع کر دی. آدھی روٹی کھائی تھی، آنکھ کھل گئی تو آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں موجود تھی. وہاں تو جو بارگاہ مصطفیٰ کے اندر کہو بے مراد وہاں بامراد ہو جاتا ہے. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں. بڑا کرم فرماتے ہیں حضور. عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو
امیدوار کرتے ہیں، نا امید آتے ہیں، لیکن در مصطفیٰ پر جو مانتے ہیں حضور امید بر لاتے ہیں ان کی، وہ عطا فرما دیتے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں لوگوں نے سنا، میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا جب بھی جانا ہوا۔ اس مرتبہ بھی عجیب واقعہ ہوا، 30 اور 35 لاکھ کا مجمع، 1000-2000 آدمی یہاں جمع ہو جائیں تو ان کو انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ 35 لاکھ حضور کے امتی وہاں پہنچے حج کرنے کے لیے، اور پھر جب حج کر کے فارغ ہوتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے۔ تو وہ جو ریاض الجنہ ہے، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور قبر کے درمیان کے جو ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اب وہ اتنا سا ہے جتنا یہ اسٹیج ہوگا تقریباً۔ اب سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ پر جائیں، اس جنت کے ٹکڑوں میں جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اب 35 لاکھ آدمی، ظاہر ان کو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں کی حکومت نے انتظام کیا، 4-4 5-5 لائنیں بنا دیا، تمبو لگا کے، قناتیں لگا کے، اور جناب لائن لگا دی جناب۔ ایک لائن میں کئی ہزار آدمی کھڑے ہوئے ہیں، دوسری لائن میں کئی ہزار کھڑے ہوئے ہیں، تیسری لائن میں کئی ہزار کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں سے وہ 1000 آدمی کو چھوڑتے ہیں کہ وہ جائیں وہاں نماز ادا کریں۔ 20-25 منٹ میں وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کو اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے جو لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کئی گھنٹے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ اب ظاہر جانا تو تھا، ہم بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے اس لائن کے اندر۔ حضور سے عرض کی یا رسول اللہ، اتنے لوگ جب جائیں گے تو ریاض الجنہ کے اندر وہ خاص جگہ بھی ہے کہ جہاں حضور کھڑے ہو کر امامت فرمایا کرتے تھے، حضور کی امامت کا مصلی ہے۔ تو خواہش ہوئی کہ اگر ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں لائن لگا کر اتنی دیر کے اندر، وہاں اگر جگہ مل جائے تو کیا اچھا ہے کہ حضور کے قدموں کے اندر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ جب وقت آیا ہمارا ایک بھگدڑ مچی جناب، ظاہر بات ایک دم پورا قافلہ نکلتا ہے، کئی سو آدمی وہ سب کے سب جناب پل پڑے، اور اس جگہ پر تو سب کی بڑی توجہ ہوتی ہے، وہ تو خالی ہوتی نہیں۔ خیر ایک بڑا مجمع پہنچ گیا، اور ظاہر بات ہے کہ مجمع اتنا زیادہ تھا کہ وہاں تو آگے جانے کا موقع ہی نہیں تھا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ خیر ریاض الجنہ کے اندر ہم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ ایک دن گزر گیا، بھول گئے ہم کہ ہم نے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن میں روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جا رہا تھا تو مسجد کے اندر سے ایک صاحب نے آواز دی، ہمارے قافلے میں ایک ساتھی ہمارے، ارے صاحب ہمارے پاس بھی کبھی بیٹھ جائیے آ کر۔ میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھیں گے بھائی آپ کے پاس۔ وہاں جا کے بیٹھ گیا میں ان کے پاس، کچھ تھوڑی دیر وہ باتیں کرتے رہے۔ وہ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا آئیے آپ کو ریاض الجنہ لے کے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی ریاض الجنہ میں تو جانے کے لیے 2 گھنٹے چاہیے، پہلے بھی ہم ہو کے آئے، وہاں تو بڑی لمبی لائن لگتی ہے۔ کہ نہیں وہ جو وہاں کا عملہ ہے اس سے ہماری بات ہو گئی ہے، آپ کو کوئی لائن وائن میں لگنے کی ضرورت نہیں، پیچھے سے ہم جائیں گے انشاءاللہ بڑے آرام سے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اللہ وہاں جناب گئے، لائن لگی، کئی ہزار آدمی کھڑے، وہ پیچھے سے لے کے گئے، عملے سے ان کی پہلے سے بات ہو گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے سارا خالی کرایا، پہلے ہمیں داخل کیا، اور داخل ہوتے ہی وہ حضور کا مقام جہاں حضور امامت فرمایا کرتے تھے ان قدموں کے اندر جگہ مل گئی سب سے پہلے۔ میں نے کہا 3 دن پہلے 3 دن پہلے عرض کیا تھا، بھول گیا میں کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، لیکن حضور کو یاد تھا کہ میرے امتی نے خواہش کی اظہار کیا ہے، اس طرح خود بخود بلا کر وہ خواہش پوری کروا دی۔ ناز ہے اس نصیب پر مرتبہ نیاز میں، ناز ہے اس نصیب پر مرتبہ نیاز میں،
ان کے قدم پہ رکھ کے سر روئے ہم نماز میں، ان کے قدم پہ رکھ کے سر روئے ہم نماز میں۔ عجیب کیا فاضل ہوتا ہے جب انسان وہاں سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور کے قدموں میں سر ہوتا ہے جہاں حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ عجیب کیا فاضل ہوتا ہے، اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ عزیزان من، حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے اس دنیا کے اندر کہ حضور اپنے در پہ بلا لیتے ہیں، اپنے رب کے در پر بلاتے ہیں، وہاں بھی عطائیں ہوتی ہیں، حضور کے در پر بھی عطائیں ہوتی ہیں۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان کریم۔ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے، ہم دو کریموں کے درمیان ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ لیکن یاد رکھیے بات یہاں سے چلی تھی، حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عرض کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے۔ حضور سے عرض کیا رسول اللہ نظام مصطفیٰ ہے پاکستان کے اندر، تو کیا دعاؤں سے آ جائے گا؟ اگر دعا سے آتا تو میرے آقا جنگ احد میں کیوں اپنے تکلیف اٹھاتے؟ میرے آقا جنگ بدر میں کیوں تکالیف اٹھاتے اور صحابہ کرام کیوں جام شہادت نوش کرتے؟ غزوہ احزاب کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، غزوہ احد کے اندر کیوں صحابہ کرام اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے اگر خالی دعا سے نظام مصطفیٰ آ جاتا؟ حضور ایک دعا فرما دیتے، نہ ابو جہل رہتا، نہ ابو لہب رہتا، نہ امیہ رہتا، سب ختم ہو جاتے، ایک دم نظام مصطفیٰ آ جاتا۔ لیکن نظام ہے یہ، میرے آقا نے خود تکلیف برداشت کی ہیں، صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں اس نظام کے لیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کی ہیں، تب جا کر مدینہ منورہ کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوا اور پھر وہ پھیلا، اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق کے دور اقدس سے لے کر حضرت عثمان کے دور اقدس سے پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا نظام مصطفیٰ۔ اگر ہم چاہتے ہیں نظام مصطفیٰ پاکستان میں آئے، دعائیں اپنی جگہ پر ہیں، حضور نگاہ کرم فرمائیں گے، لیکن ہمیں بھی جدوجہد کرنی پڑے گی اس نظام مصطفیٰ کے لیے۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ کا نظام لاؤں گا، ہماری تو آنکھیں ترس رہی ہیں اس نظام کے لیے۔ پاکستان کا ایک ایک شہری آس لگائے بیٹھا ہے کہ کب وہ ریاست مدینہ کا نظام آئے گا۔ کاش کہ یہ ان کا دعویٰ صرف زبانی نہ ہو اور وہ عمل کریں اس پر، تو پوری قوم ان کا ساتھ دے گی، پوری قوم ان کے ہاتھ کو مضبوط کرے گی۔ لیکن اگر انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی تو عمران خان صاحب سن لیں، ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے حکمرانوں کا انجام ہوا۔ وہ بھی وعدہ کر کے آئے تھے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، ہم جائیں گے اور آپ کا نظام لے کر آئیں گے، اسلام کی بات کریں گے۔ لیکن جب ایک حضور کی شیدائی اور ایک حضور کے عاشق نے جب ایک گستاخ مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچایا ممتاز قادری نے، تو انہوں نے اس کو پھانسی پر ٹانگ دیا۔ بس اس وقت سے اللہ کا رسول ناراض ہو گیا، اس وقت سے نواز شریف کی مصیبتیں شروع ہو گئی ہیں اور ابھی تک مصیبتیں چل رہی ہیں۔ عمران خان سبق حاصل کرو نواز شریف کے انجام سے۔ اگر قوم کو تم نے کہا ہے کہ میں ریاست مدینہ کا قانون لاؤں گا تو دکھاؤ لا کر پاکستان میں، پاکستان کی پوری قوم تمہارے پش پر ہوگی، تمہارا ساتھ دے گی، کوئی تمہیں ہٹانے والا نہیں ہوگا، کوئی طاقت تمہیں اتارنے والی نہیں ہوگی اس عہدے سے۔ اور اگر تم نے قوم سے اسی طرح غداری کی جس طرح پہلے حکمرانوں نے کی ہے، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلے حکمرانوں کا انجام ہوگا۔ اللہ ہمارے حکمرانوں توفیق عطا فرمائے کہ وہ پاکستان کے اندر اسلام کا نظام لے کر آئیں۔ یہ پاکستان بنایا تھا اسلامی نظام کے لیے، ہمارے آبا و اجداد نے ایسی قربانیاں نہیں دی تھی، بڑی عزت سے داد رہتے تھے، وہاں بڑے ہمارے محلات تھے، بڑی شان و شوکت تھی، لیکن سب محلات چھوڑ جائے۔ ہمارا جو کتب خانہ تھا، کئی ہزار نادر کتابیں تھیں، ہمارے دادا جن کا عدور سے حضرت شارقندی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانے کے اندر، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت جب آئی ہمارے گھر کے اوپر تو وہاں کونے میں پیچھے بیٹھ گئے۔ والد صاحب نے کہا حضرت آگے تشریف لائیے، فرمایا نہیں، آپ نے اس خوبصورت سلیقے سے کتابیں رکھی ہیں کہ یہاں بیٹھ کر دیکھنے میں مجھے مزہ آ رہا ہے۔ ایسا کتب خانہ تھا جس کو بڑے بڑے اکابرین آ کر دیکھا کرتے تھے اور فیض حاصل کرتے تھے، وہ سارا کتب خانہ لٹ گیا۔
ہندوؤں کے ہاتھوں بنیوں کے ہاتھوں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، جلا دیا گیا وہ کتب خانہ۔ ایسی قربانی نہیں دی ہم نے، یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ پاکستان میں اسلام کا نظام آئے گا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ لیکن ہائے افسوس، نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک ہم پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم نے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ماشاءاللہ جن لوگوں نے دارالعلوم کی خدمت کی ہے، جو لوگ لنگر کے اندر حصہ ڈالتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بہترین جزا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ ماشاءاللہ لاتے ہیں۔ کس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں؟ ایک آدمی تھوڑی ہے کہ صاحب اس نے اتنے دے دیے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ حضرت کلام والوں نے ماشاءاللہ 1,80,000 روپے دیے ماشاءاللہ اس لنگر کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تاول جگر والوں نے ماشاءاللہ جانور دیے ہیں، 2 ٹرالیاں لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ لا رہے ہیں اپنے اپنے حصے کے مطابق، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ لنگر میں حصہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صاحب عرس دیکھ رہے ہیں کہ کون کون کا انشاءاللہ برکت ہوگی اللہ تعالیٰ۔ میرا خیال تشریف رکھ کے بیٹھ جائیں یہ تو دستار بندی دیکھیے، بیٹھ جائیں۔ یہاں جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد یہاں نماز بھی ہوگی۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں تشریف رکھیں۔ یہاں جو طلبہ فارغ ہوئے ہیں یہاں دارالعلوم کے اندر، کچھ حفاظ ہوئے ہیں، کچھ قرہ ہیں، کچھ عالم بنے ہیں، ان کی دستار بندی ہوگی، دستار بندی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، دعا میں شامل ہوں۔ یہ روح ہوتی ہے اس محفل کی، روح ہوتی ہے دعا، اس کے اندر شامل ہوں۔ سب حضرات بیٹھ جائیں، دستار بندی دیکھیں، دستار بندی کے بعد صلاۃ و سلام اور اس کے بعد دعا میں شامل ہو کر پھر جائیں نماز پڑھ کے۔ اللہ جلدی سامعین کے وقار جیسا کہ صاحبزادہ صاحب نے پہلے نام لیں، آپ نے جلدی نام دیں۔ شعبہ تجوید میں جن دوستوں کا نام ہے حافظ محمد لہیق احمد صاحب، رفیق احمد صاحب، آپ تشریف لائیں۔ محمد کلیم اللہ والد محمد شریف، عزیر محمود والد محمد روزدار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہد علی والد محمد الیاس، محمد اسلام والد محمد حسین، محمد فائز والد محمد اکرم، سبحان اللہ محمد کیف والد خالد حسین، فائز محمود والد خالد حسین، طلحہ مشتاق والد محمد مشتاق، سبحان اللہ محمد احمد والد محمد مشتاق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد حماد والد محمد مشتاق، محمد ساحل ثابت والد صابر علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد احمد والد وحید اقبال، ماشاءاللہ۔ سعدان والد محمد بنیامین، محمد ادیب والد آس محمد، محمد علی والد سیف اللہ، محسن عباس والد محمد طفیل۔ اور اب شعبہ حفظ میں حافظ محمد سفیان والد مقصود احمد، حافظ محمد کامران والد محمد اشرف، حافظ محمد شہریار والد محمد فاروق۔ سب ہو جائے یہ طلبات ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر اس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کی جو طالبات تھی یعنی طالبات تھی، انہوں نے جنہوں نے 10 نظامی کا کورس مکمل کیا، جن میں جامعہ زبیر بن محمود اور جامعہ زبیر بن محمود کی شاخیں جو ہیں، جامعہ عزیر بن زبیر حویلی قصور، جامعہ گلستان مدینہ ہجرہ کلام بتوکی میں جن طالبات نے شعبہ درس نظامی مکمل کیا ہے اور تنظیم المدارس میں نمایاں کامیابی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے، ان کے لیے چادر فضیلت کا اہتمام جو ہے وہ عورتوں کی پنڈال میں کیا گیا ہے، وہاں پہ انہیں بھی انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین سے بتا یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس آستانے سے علمی اور روحانی فیض حاصل کیا ہے، اور الحمدللہ آپ ہر سال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح عشقانے عشق جو ہے وہ اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ تو آپ بھی آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں اس جامعہ میں، اپنے بچوں کو پیش کریں تاکہ یہاں سے وہ ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری بن کر نکلیں اور آپ کے لیے دونوں جہان کا سامان کر دیں۔ اور کوئی رہتا نہیں ہے۔
آپ پڑھیں پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کر دامن تمہارا اور لیں کس کا سہارا کس کے در سے ہو گزارا کون ہے داتا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد طلع البدر علینا واختفت منہ البدور مثل حسنک ما رأینا قد تجاوز سروری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہماری اس محفل کو قبول فرما لے۔ ان دو صاحبان عرش جن کا عرس منا رہے اللہ ان اپنے دونوں مقبول بندوں کے درجے بلند سے بلند کر فرما، اعلی علین میں عظیم مرتبہ عطا فرما۔ ان دونوں ہمارے مرشدان گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ انہوں نے جو تیرا راستہ تیرے محبوب کا راستہ ہمیں دکھایا ہے، اے اللہ اس راستے پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرشد کے صدقے وہ تیرے مقبول بندے تھے، ہم سب کی ہاں حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ یہ نفس امارہ اور یہ شیطان ہمیں تیری نافرمانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں طاعت کی رغبت عطا فرما، نیکیوں کا شوق عطا فرما اور گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، تندرستی شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مشکلوں میں ان کو مشکلوں سے نجات عطا فرما، جنہوں نے لنگر میں حصہ لیا ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک میں ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ اس دفعہ اس جد و جہد میں ہمارے چودھری منظور صاحب دیر سے تشریف لائے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے اس مشن میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کو مزید عزتیں اور عظمتیں نصیب فرمائے، اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا نظام مصطفیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس میں کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں کامرانیاں نصیب فرما اور اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اے رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے کے اندر ہمارے مخلصین کے اندر
جن کی بچیاں بیٹھی ان کو بہتر رشتے عطا فرما دے اے اللہ، جن کے والدین پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما اور ان کو اچھے گھر نصیب فرما اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا اے اللہ۔ عالم کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پر یہود و ہنود اور یہود و نصارہ ظلم کے پہاڑ توڑ ہیں، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے اے اللہ، پھر ان کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم بھیج دے ان کی مدد کے لیے اے رب کائنات۔ ان مسلمانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو ذلیل و رسوا فرما اور مسلمانوں کو عزت اور عظمت نصیب فرما اور ان کی حفاظت فرما اور قوم مسلم کو عزت و عظمت نصیب فرما، اس کی عظمت رفتہ مسلمانوں کی پھر سے ان کو واپس دلا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ رات کی محفل ہوگی انشاءاللہ، اس کے اندر بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، تو رات کی محفل میں ضرور شرکت فرمائیں۔